تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر، کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزے کی طرح مرجھا جائیں گے۔ خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہے اور اس کی وفاداری سے پرورش پا۔ خداوند میں مسرور رہ، وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ خداوند میں مطمئن رہے، صبر سے اس کی آس رکھ۔ اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا ہے اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے بیزار نہ ہو۔ قہر سے باز آ، غضب کو چھوڑ دے، بیزار نہ ہو، اس سے برائی ہی نکلتی ہے۔ انسان کی روشیں خداوند کی طرف سے قائم ہیں اور وہ اس کی راہ سے خوش ہے۔ اگر وہ گر بھی جائے تو پڑا نہ رہے گا، کیونکہ خداوند اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے۔ خداوند کی آس رکھ اور اسی کی راہ پر چلتا رہے، وہ تجھے سرفراز کر کے زمین کا وارث بنائے گا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ۔ کہاں، کس ملک میں ہیں، کس حالت میں ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے، خداوند کو بھی معلوم ہے، مجھے معلوم نہیں۔ میں تو صرف خدا کے حضور فریاد کرتا ہوں کہ جو بھی سننے والے ہیں، بھائی ہیں، بہن، سب پیارے لوگ ہیں، اے خداوند تو انہیں برکت دے۔ خاص طور پر شکر گزار ہوں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کا جو یہ پیغام سنتے ہیں اور پھر اپنے کامنٹس اس پہ لکھتے ہیں، میری ہمت افزائی کے لیے، مجھے یقین دلاتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں آپ کے سب کے لیے، اور اس خدمت کے لیے خدا کے حضور دل سے شکر گزار ہوں۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ آج کوئی نہ کوئی ایسی بہن، کوئی بھائی ہے جس کے لیے خدا نے یہ کلام بخشا ہے، اور اس کے وسیلے سے جو کچھ خدا آپ کی زندگی میں کرے گا، آپ اس کے شکر گزار رہنا اور ضرور اس بات کی گواہی دینا کہ خداوند یسوع زندہ خداوند ہے۔ ایک بار پھر عاجزی کے ساتھ، نمرتا کے ساتھ ان بہنوں اور بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں جو اس کلام زندگی پروگرام دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، شاید آج پہلی دفعہ دیکھیں، اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے سن کر
سمجھ کر خدا کے پاک روح کی مدد سے آپ کو برکت ملتی ہے تو ضرور جس چینل سے آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ضرور فون کر کے بتائیے. ہمیں ایک دوسرے کی ہمت بڑھانے کی ضرورت ہے. مجھے نہ کچھ کہیے، میرے لیے صرف دعا کیجئے، لیکن ضرور بتائیے، ضرور بتائیے. ان سے کہیے کہ خداوند آپ کو برکت دے. اگر آپ ان کے لیے کچھ کر سکتے ضرور کیجئے، خدا آپ کو بہت برکت دے گا. اس کی سخت ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ہمت بڑھائیں، تاکہ خدا کا کلام زیادہ سے زیادہ دور دور تک پہنچے. کیونکہ یہ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے دوسری اس کی آمد نہیں ہوگی جب تک کہ انجیل کی منادی تمام دنیا میں نہیں پہنچے گی. پہنچ رہی ہے، شکر ہے، وہ آنے والا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آپ اس کا خیال رکھیے، میری شکر گزاری قبول کیجئے. خدا آپ کو برکت دے. دل سے شکر گزار ہوں. شاید کوئی پہلی دفعہ سن رہا ہے. خدا آپ کو برکت دے پیاری بہن، پیارے بھائی. اور مجھے یقین ہے کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، میرا نہیں ہے، خدا کا کلام ہے. توبہ توبہ، میرے پاس تو کچھ نہیں. میں تو خدا کے کلام میں سے پڑھتا ہوں. برتن میرا چھوٹا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اسے آپ کی نظر کر دیتا ہوں، خدا کی نظر کرتا ہوں، وہ خوش ہو. تو اگر آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں تو آپ ضرور سوال کیجئے خدا سے، کیونکہ انسان آپ کو کیا جواب دے گا. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اس کے دل سے بات نکل کے آپ کے دل تک پہنچے گی، تب اثر ہوگا آپ کی زندگی میں. آپ حیران رہ جائیں گے میری پیاری بہن، میرے پیارے بھائی. بڑے ادب سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے. یہ بڑا پیارا کلام ہے خدا کا، زندہ زندہ کلام. اس کی قوت اور اس کی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اس کی طاقت کا. یہ تو وہ کلام ہے جو جسم میں بھی ظاہر ہوا ہے، کلام میں بھی ہمارے پاس ہے. تو آپ سن رہے ہیں، سنیے سنیے. خدا آپ کو برکت دے. ہم خدا کے کلام میں اس بات کو بار بار دیکھتے کہ آگاہی ہے، چوکس کیا جا رہا ہے، ہوشیار اور بیدار کیا جا رہا ہے، یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارا ایک دشمن ہے، تمہاری روح کا دشمن ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہارا خدا کے ساتھ تعلق ہو. ٹھیک ہے، ڈرتے رہو، کانپتے رہو خدا کے حضور، اس کے حضور نہیں، اس کے سامنے نہیں. خدا کے حضور ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام، نجات کے کام کیے جاؤ جو نجات کا نتیجہ ہے. ڈرتے اور کانپتے ہوئے، ہوشیار رہو، بیدار رہو، جاگتے رہو. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہ بتا دیا ہے کہ انسان کو اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ وہ کمزور ہے اور خدا کی مدد کا محتاج ہے. اگر اس محتاجی کا احساس نکل جائے تو پھر وہ مغرور ہو جاتا ہے. یا تو خدا کے حضور محتاج ہے تو مالدار ہے، اور یا پھر مغرور ہے تو پھر متروک ہو جائے گا، ترک کر دیا جائے گا، وہ گر جائے گا. دیکھو میں نے زبور میں سے پڑھا تھا آپ کے سامنے، یہ زبور ہے 37. پھر درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی بائبل میں خود پڑھیے. نہیں ہے تو جس چینل سے آپ ٹی وی چینل سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سے کہیے، وہ آپ کو بائبل بھیج دیں گے. اگر آپ کے لیے مشکل ہے کہیں سے حاصل کرنی تو آپ ان کو بتا دینا، ایڈریس دے دینا، وہ بھیج دیں گے آپ کو. اور کوئی تنگ نہیں کرے گا آپ کو. اس کے بعد کبھی نہیں ایسا ہوگا کہ آپ کو پریشان کر دیا جائے، نہ، ایسا نہیں ہوگا. تو پھر آپ خود پڑھیں گے، پھر دیکھیں گے. آپ یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان کی روشیں خداوند کی طرف سے قائم ہیں اور وہ اس کی راہ سے خوش ہے. اگر وہ گر بھی جائے تو پڑا نہ رہے گا، کیونکہ خداوند اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے. راہیں دو قسم کی خدا کے کلام میں بتائی گئی ہیں. ایک وہ راہ ہے جو انسان کے دل نے خود نکالی ہے، ہم ایسا کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہ راستہ بالکل صحیح ہے. بہت لوگ ایسا ہی کر کر کے اس دنیا میں ترقی کر گئے ہیں. ہمیں بھی یہی راستہ چن لینا چاہیے، اور ایسا ہی ہوتا ہے. اور پھر وہ بات ثابت ہوتی جو خدا کے کلام میں خدا کے بندے سلیمان نے کہی ہے. ایک ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، اور اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. دکھائی نہیں دیتی شروع میں، بعد میں پتہ لگتا ہے. ایک راہ ہوتی، پھر بعد میں راہیں پھٹتی ہیں.
چلو ادھر چلے جاتے، ادھر بھی موت، وہاں سے بھاگ کے ادھر چلے جاؤ، یہاں بھی موت، ادھر چلے جاؤ ادھر بھی کہیں چلے جاؤ بربادی ہی بربادی۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں کہیں بھی نہیں جا سکتے، جدھر جاتے ہیں گھیر لیا ان کو موت نے، بربادی نے گھیر لیا ہے، شرمندگی شرمندگی ہے۔ لیکن وہ راہ جو خدا نے نکالی وہ اور ہے، ایک وہ راہ بھی ہے جو انہیں نصیب ہوتی ہے جو اپنی محتاجی میں اسے پکارتے اور کہتے میں کیا کروں، اب میں کہاں جاؤں۔ ان کے لیے لکھا ہے انسان کی روشیں خداوند کی طرف سے قائم ہیں اور وہ اس کی راہ سے خوش ہے۔ کون ہے خوش اس راہ سے؟ وہ جو چل رہا وہ بھی خوش ہے، اور اسے خوش دیکھ کر خدا بھی خوش ہے۔ یہ خوشی کا راستہ ہے، یہ راہ شادمانی ہے، یہ راہ زندگانی ہے، یہ وہ راہ ہے جو خدا ظاہر کرتا ہے، یہ وہ راہ ہے جو جسم میں ظاہر ہوئی ہے، جس نے کہا ہے راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، میرے پیچھے ہو لے۔ یہ وہ راہ ہے۔ لیکن جب ہمارے اندر کچھ ایسی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ہمیں آنے دیتے ہیں، ہوشیار نہیں ہوتے، چوکس نہیں رہتے، تو ہمارا راستہ بدل جاتا، ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا، ساتھ چھوٹ جاتا ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے ہاتھ پکڑ کے جا رہا ہوتا ہے میلہ دیکھنے، باپ بھی ہے ماں بھی ہے، ساری طرف سے حفاظت ہے، لیکن وہ مڑ کے دیکھتا ہے گڑیا کی دکان، وہ مڑ کے دیکھتا ہے اور کوئی ایسی چیزیں کھلونے دیکھتا ہے، ہاتھ چھوٹ جاتا، بھیڑ میں پتہ بھی نہیں لگتا وہ کب ماں باپ سے جدا ہو گیا ہے، اور پھر چلاتا اور روتا ہے۔ یہ حال ہوتا ہے انسان کا، ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے۔ کیا کریں ایسے میں؟ یہ امکان ہے ہاتھ چھوٹ جانے کا، تو کبھی اپنے آپ کو اتنا محفوظ نہ سمجھو کہ مغرور ہو جاؤ، اور دوسری طرف اس میں یہ بتایا گیا اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھو کہ اپنے آپ کو متروک سمجھ لو کہ خدا نے ترک کر دیا، اب میرے لیے کوئی امید نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں اس خدا کے کلام میں ہمارے لیے زبردست ایک قسم کی آگاہی بھی ہے اور ایک قسم کی دعوت بھی ہے۔ یہ لکھا ہے کہ وہ جو خدا کی راہ پہ چلتا ہے وہ خوش ہے، خدا بھی خوش ہے، وہ بھی خوش ہے، لیکن لکھا اگر وہ گر بھی جائے، گر جانے کا امکان ہے، ہم گر سکتے، انسان ہیں، لیکن کمال ہے اس کی محبت، عجیب محبت ہے۔ ماں باپ ڈھونڈتے پھرتے پوچھتے پھرتے رو رہے ہیں، چلاتے ہیں، آوازیں دیں گے اپنے بچے کو، چھوڑ دیتے کوئی بات نہیں بھائی، گیا تو گیا، اب کیا کریں۔ ایسے کر سکتا خدا؟ ایسے نہیں کر سکتا۔ لوگ سمجھتے کہ خدا ایسے ہی کرتا ہے، خدا نے میرے ساتھ یہی سلوک کیا ہے، مجھے چھوڑ دیا ہے۔ ہرگز نہیں۔ یہی تو خوشخبری ہے جو آپ کو سنائی جاتی ہے، اسی کو تو انجیل کہتے ہیں میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، یہی تو ہے انجیل، اسی کو تو خوشخبری کہا گیا ہے۔ اسی لیے تو یسوع مسیح نے کہہ دیا تھا نا، میں تو گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں، ان کا خدمت گزار بن کے آیا ہوں، گناہ گاروں کا یار بن کے آیا ہوں، مددگار بن کے آیا ہوں، مت ڈرو۔ تو یہ دونوں باتوں کے بارے میں خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں، مثال میں آپ کو سناؤں گا خدا کے کلام میں سے۔ ویسے تو بہت سارے تجربے ہیں آپ کے، مجھے بھی کچھ نہ کچھ خدا نے پر رحم کیا ہے، کچھ باتیں دیکھنے کو ملی ہیں اپنی زندگی میں جن سے میں ڈرتا ہوں، اوروں کی زندگی میں، خدا کے خادموں کی زندگی میں نظر آئی ہیں۔ پطرس کی زندگی کو ہم مثال کے طور پر لیں گے، بڑا پیارا خدا ان کا خادم، خدا نے اس کو بہت برکت دی، اس کو پاک روح کی مدد سے جو اس نے کلام لکھا ہے، پہلا پطرس اور دوسرا پطرس، وہ خود تو کو بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، لیکن جو کچھ خدا کے پاک روح نے اسے دکھا دیا تھا اور سکھا دیا تھا وہ بیش قیمت ہے۔ تمام دنیا کے لوگ 2000 برس سے سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، خداوند میں بڑھ رہے ہیں۔ بہت برکت دی خدا نے پطرس کو،
لیکن اس کی زندگی کے دو ایسے موقع ہیں جہاں سے وہ عبرت کے لیے ہیں، ہماری عبرت کے لیے، تاکہ ہم ڈریں، سیکھیں، یاد رکھیں، برگشتہ نہ ہو جائیں۔ دو کا ذکر سناؤں گا آپ کو۔ پہلا ذکر ہے جب متی کی انجیل کا 14واں باب ہے، اس میں دیکھیے، خدا مجھے معاف کریے، اس لیے نہیں کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ پطرس کی زندگی میں کیا کمی تھی، توبہ توبہ، ایسا نہیں ہے، یہ ہے کہ خدا کی محبت کی وفاداری دیکھو، جس کا تجربہ خدا کے بندے پطرس کو ہوا ہے، پھر اس کے بعد خدا نے جب اس کو بحال کیا ہے تو یہ ہمارے پاس خزانہ ہے، پہلا پطرس اور دوسرا پطرس۔ پطرس کا مطلب ہوتا پتھر۔ شیطان نے کہا تھا کہ پتھر سے روٹی بنا دے، اس نے کہا بناؤں گا۔ اس پتھر سے روٹیاں بنائی، روٹی کا ایک ادھر کا حصہ ہوتا ہے، ایک ادھر کا ہوتا نا، تو یہ پہلا پترس، یہ دوسرا پترس، دونوں مل کر پوری روٹی ہے، پتھر کی بنائی ہوئی روٹی خدا کے کلام میں۔ شیطان دیکھتا رہ گیا۔ دیکھو کیا ہوا، یہ میں پڑھتا ہوں، متی کی انجیل 14واں باب ہے، اور ایسا ہوا ہے، یہ میں پڑھ رہا ہوں 22 آیت سے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے چلے جائیں، جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے۔ لوگوں کو کئی ہزار تھے، ان کو کھانا وانا کھلایا، تو ان سے کہا کہ تم چلو میں آتا ہوں، تو ان کو رخصت کر رہے ہیں تو ان کو بھیج دیا ہے جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے۔ لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی، لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی، اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے بھوت ہے، ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا آ۔ پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے لگا، پانی پر چلنے لگا۔ یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا ہائے خداوند مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھا ہے تو ہوا تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے سجدہ کر کے کہا یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ دیکھا آپ نے، وہ شخص جو پانی پر چل رہا تھا، وہ کام کر رہا تھا جو صرف خداوند یسوع ہی کر سکتا ہے، اس پر ایمان رکھنے کی وجہ سے، اس کے حکم کی فرمان برداری کرنے کی وجہ سے اس نے کہا تھا آ، اور یہ آ گیا ہے، چل رہا ہے۔ گرنے کیسے لگا؟ ڈوبنے کس طرح لگا؟ کیا ہوا کہ ڈوبنے لگا ہے؟ خداوند نے کہا تو نے شک کیوں کیا اے کم اعتقاد؟ ابھی تم نے معجزہ دیکھا تھا کہ نہیں؟ کتنی روٹیاں تھیں، کتنے لوگ تھے جنہوں نے کھانا کھایا اور سیر ہو گئے؟ ابھی بھی تجھے میری قدرت پہ شک ہے؟ ابھی بھی تجھ سمجھنا پایا کہ میں کون ہوں؟ کیوں شک کیا؟ یہ جو بے اعتقادی ہے، اس بدرو کا حملہ خدا کے ان خادموں پر ہوتا ہے جو اعتقاد رکھتے ہیں، خدا کے اس پیارے خاندانوں پر ہوتا ہے جہاں ایک وقت تھا کہ وہ خداوند سے لپٹے ہوئے تھے اور برکتوں کی بارشیں ان کے گھر میں تھیں، اچانک کچھ ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے ان کی زندگی کی کشتی ڈوبنے لگی ہے۔ خدا کے خادم جو کلام سنانے والے ہیں،
سب کو ڈرنا چاہیے، دیکھا ڈرتے رہو کہیں گر نہ پڑو، گر جانے کا امکان ہے۔ کیوں گر گیا وہ؟ ایمان کمزور ہو گیا، لہریں دکھائی دینے لگیں، یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میں تو پانی پر چل رہا ہوں، لہریں تو میرے نیچے ہیں قدموں کے، میں تو وہ کام کر رہا ہوں جو صرف خدا یسوع مسیح ہی کرتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن پر خدا کا یہ فضل ہوا کہ جس طرح خداوند شفا دیتا تھا وہ شفا دے رہے، جس طرح خدا بدروحوں کو حکم دیتا تھا وہ نکل جاتی تھی، نکل رہے ہیں۔ بہت ڈرنے اور کانپنے کی ضرورت ہے خدا کے حضور، میرے پیارے بھائی پیاری بہن، ڈرتے اور کانپتے ہوئے خداوند کی خدمت کرو۔ گر جانے کا امکان ہے۔ ایک اور موقع ہے جہاں وہ گر گیا، اس کا ذکر لوکا کی انجیل میں ہے، 22ویں باب میں خداوند بتا رہا ہے ان کو کہ برا وقت آ رہا ہے، تم سب مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ پطرس بڑی تحقیر کے ساتھ حقارت کر کے یہ گر جائیں گے تو گر جائیں گے لیکن میں نہیں۔ خداوند نے اسے کہا تھا، اے پطرس، شیطان نے تمہیں مانگ لیا ہے تاکہ گیہوں کی طرح پھٹ کے جاؤ گے، تم تکلیف میں سے گزرو گے، اندھیرا ہوگا۔ وہ کہہ رہا کہ ہوا کرے لیکن میں نہیں گر سکتا، میں نہیں تیرا انکار کر سکتا، یہ کریں تو کریں۔ ان کی تحقیر کر رہا۔ یہ جو ہوتا نا شکایت، تو نے شک کیوں کیا، اب یہاں پر جو ہے وہ شیخی ہے، شیخی مار رہا ہے، اس سے تکبر پیدا ہو گیا ہے، ایمان کمزور ہو گیا ہے، گمان پیدا ہو گیا ہے میں کچھ ہوں۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے خدا نے اسے کہا تھا، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ یسوع مسیح کا انکار کیا سامنے اس کے، لعنت بھیج کے کہا میں نہیں جانتا اس آدمی کو، میں لعنت بھیجتا ہوں۔ خداوند اسے دیکھ رہا ہے گر گیا۔ لیکن جو خوشی کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ خداوند کا ہاتھ بچانے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ جس نے راستہ دیا ہے، جو راہبری کر رہا ہے، وہ یہ جو رہائی دے گا، اور وہ دیتا ہے۔ پطرس سے یہ کہا تھا کہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے تاکہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ لوکا کی انجیل میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، تو مجھ پر لعنت بھیجے گا، میں تیرے لیے دعائیں کر رہا ہوں، یہ فرق ہے۔ تو میرا انکار کرے گا مجھے معلوم ہے، میں نے تیرے لیے دعا کی ہے تاکہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ خداوند بچانے کو تیار ہے، وہ بحال کرتا ہے۔ اسی پطرس کو خدا نے بحال کیا ہے، اسی کے وسیلے سے تمام دنیا سے کلام کر رہا ہے آج۔ وہ جنہیں اپنے ایمان پر گمان ہے ڈرتے رہیں، وہ جو دوسروں کی تحقیر کرتے ہیں توبہ کریں۔ اے میرے مالک مجھ پر رحم کر۔ دیکھو خداوند کے لیے لکھا ہے کہ وہ خود اگر گر بھی پڑے تو خدا کسی فرشتے کا بندوبست نہیں کرتا کہ کوئی فرشتہ جا کے اسے سنبھالے۔ یہ لکھا ہے کہ اگر وہ گر پڑے تو خداوند اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے کیوں؟ ارے گناہ گار کو کوئی ہاتھ نہیں لگانے کو تیار ہوتا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار ہے اس گناہ گار کا سر قلم کرنے کے لیے، اور یہاں وہ ہے جو گرے ہوئے کو قائم کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں شفقت ہے، اس کے ہاتھ میں قدرت ہے، وہ وفادار ہے۔ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں۔ دیکھو اتنی پیاری بات کہی ہے یسایہ نے، 44واں باب ہے اور اس کی 22ویں آیت ہے، میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور میں نے تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا، میرے پاس واپس آ جا۔ دیکھو اس کے ہاتھ،
ہاتھوں میں زخم ہیں، اس کے نشان ہیں، جس کے ہاتھ آپ کی طرح بڑے ہوئے، اس کے ہاتھ دیکھو، اس میں نشان ہے۔ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد بھی جب اس نے اپنے ہاتھ دکھائے تھے تو وہ محبت کے نشان تھے۔ میرے ہاتھ میں تیرے لیے شفقت ہے، میرے پاس واپس آ جا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، آ جا۔ اتنا پیارا پیغام، اتنی خوبصورت پیار بھری دعوت ہے میرے پیارے بھائی۔ اگر آپ قائم ہو تو ڈرتے ہوئے خوشی مناؤ، اگر گر گئے ہو تو دیر نہ کرو، لوٹ آؤ۔ بڑی سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آگاہ کریں، دوسروں کو ہوشیار کریں کہ گناہ سے مت کھیلو، یہ کھیلنے کی چیز نہیں ہے، یہ کھا جائے گا تمہیں، اولاد کو کھا جائے گا۔ لکھا گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور ہوشیار کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ منت اور التماس کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو خدا کا کلام سنو میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اگر آپ کی یہ ضرورت ہے، آپ اسے سنیں، اور اگر خدا کی اس محبت کا آپ کو تجربہ ہوا تو سنائیں۔ اور کوئی امید نہیں ہے گناہگار کے لیے سوائے اس یسوع کے جس پر یہ الزام تھا کہ یہ گناہگاروں کا یار ہے۔ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے، بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور اس پر رحم کرے گا۔ ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ خداوند فرماتا میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے۔ اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، ہم نے تو کبھی ایسا سنا نہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے، کیسے بچ سکتے ہیں، کیسے بدل سکتے ہیں۔ خداوند کہتا تم نہیں سمجھو گے، اسے آ کے دیکھ لو، آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے، معاف کرنے کو تیار ہے، مخلصی دینے کو تیار ہے، مالا مال کر دینے کے لیے تیار ہے، اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے تیار ہے۔ آ جاؤ، آ جاؤ میرے پاس، واپس آ جا۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اور میں اس کا بہت کمزور خادم یسوع مسیح کے نام سے التماس کرتا ہوں، منت کرتا ہوں، وقت کو جانے نہ دو، اس کی برکتوں کو زندگی میں آنے دو۔